اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو پیدا نہیں فرماتا۔ یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کہ آج ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں، سب مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں بیٹیوں کی شان کو بڑھا دیا اور بیٹیوں کو ہمارے تمہارے گھروں میں بھیج کر کے ایک رحمت کا ذریعہ اچھا دے دیا۔ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں پیارے دوستو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے، علماء کی زبان ہم نے سنا ہے 2 مہینے شادی کے گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا، اے آمنہ، میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور اے آمنہ سنو، میں پردیس کو جا رہا ہوں، کام کے لیے پردیس کو جا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، ابھی تو میں نے ڈھنگ سے آپ سے باتیں بھی نہیں کی ہیں اور آپ پردیس جانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میں فلاں تاریخ میں آ جاؤں گا، جب واپس آؤں گا تو میں اپنے گھر آنے کے بعد میں اپنی آمنہ کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ودا کرنے کے بعد میں پھر کیا ہوا، جب دن آتے چلے گئے، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آنے کی تاریخ تھی وہ دن قریب آ گیا، وہ دن آ گیا۔ کیا شان ہوگی اس ماں کی جس کے شکم میں سارے نبیوں کے سردار ہوں۔ اس وقت ہمارے تمہارے نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ کیا شان ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے بیٹے تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ کیا شان ہوگی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے پوتے ان کے گھر تشریف لائے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہو۔ وہ دن گھڑی آئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا بنانا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بیٹی آج کیا بات ہے، آج چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے۔ تو کہا، ابا جان، آج میرے عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، جو پردیس گئے نا میرے عبداللہ، آج وہ گھر تشریف لا رہے ہیں، آج وہ واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھا بیٹی ٹھیک ہے، آپ کھانا تیار کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہی، حضرت آمنہ پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے تیار کیا، آٹا گوندا، وہ گھڑی قریب آتی چلی گئی،
جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اے آمنہ میں فلاں دن اتنے وقت تک آ جاؤں گا، لیکن وہ وقت بھی آ گیا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر اور ہوئی، وہ ٹائم بھی نکل گیا جس ٹائم آپ کو گھر آنا تھا۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام پیارے تھے۔ پھر بابا کو بلایا، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو بلایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بابا جان آپ دیکھ کر تو ابھی تک عبداللہ گھر پر نہیں آئے، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ حرم شریف میں پہنچے تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا اے عبد المطلب، اے عبد المطلب بڑی غمگین خبر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے جو عبداللہ ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب، باپ تو باپ ہوا کرتا ہے پیارے مسلمانوں، باپ تو باپ ہوا کرتا ہے پیارے دوستوں۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا اور آپ وہیں پر بیٹھ گئے، غم کے مارے وہیں پر بیٹھ گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جب اپنے جایا کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جایا ہی کرتے ہیں پیارے دوستو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے آپ میں ہمت باندھی اور باندھنے کے بعد میں آپ گھر پر آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بابا جان کہ عبداللہ کا پتہ چلا کہاں ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اب عبداللہ کا انتظار مت کرنا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ نے یہ بات سنی ہے، حضرت آمنہ نے یہ بات سنی ہے، آپ جو ہے گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کی طرف کو آپ دیکھنے لگی، شکم پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد میں دعا کرنے لگی ابھی دنیا میں بچہ نہیں آیا ہے لیکن بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں آسمان سے ندا آئی ہے، آسمان سے آواز آئی ہے اے آمنہ غمگین نہ ہو، اے آمنہ افسوس نہ کر، جو تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو یتیم کر دیا گیا ہے، اس کو لاوارث کر دیا گیا ہے، آنے والے وقت میں تیری گود میں ہم ایسا پیغمبر بھیجیں گے، ہم اپنا ایسا محبوب بھیجیں گے، ہم اپنا ایسا رسول بھیجیں گے جو سارے رسولوں کا سردار ہوگا۔ اور یہ تھے ہمارے نبی، دنیا میں آئے اس وقت بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ کس وقت؟ جب ہمارے اور تمہارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کا دور ہے جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت میں کسی کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو یہ کمبخت مکہ کے ظالم اس کی بیوی کو گدھے پر بٹھا کر اس کے گلے میں چپلوں کا ہار پہنایا کرتے تھے، اتنی بے عزتی کیا کرتے تھے عورتوں کی۔ لیکن یہ تو میرے نبی کی ماں تھیں، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جب ہمارے اور تمہارے نبی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں پیارے دوستوں تو بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، ظلمت کا اندھیرا اس دنیا میں تھا۔ قربان جائیں مدینے والے مصطفیٰ پر، قربان جائیں حسنین کریمین کے نانا پر، قربان جائیں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابا جان پر، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جب اندھیرا ہو رہا تھا، پوری دنیا کے اندر ظلمت کا اندھیرا تھا، بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں میرے نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چمکا دیا۔ آج ہر ایک گھر میں، ہمارے تمہارے گھر میں جو بیٹیاں چمک رہی ہیں، دھمک رہی ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں، پوری دنیا چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہے نبی کی شان پیارے دوستو، لیکن آج ہم نے اپنے نبی کی شان کو نہیں پہچانا۔ 12 ربیع الاول اگر ہمارے قریب نہ آئے تو ہمیں کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ 12 ربیع الاول آئی ہے تبھی ہمیں زندگی ملی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ بس گزارش ہے آپ حضرات سے، بس نمازوں کی پابندی کریں، اچھے عمل کریں،
والدین کی خدمت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خالی وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو ہر نماز کے بعد میں ایک رکوع قرآن کا پڑھیں۔ قسم خدا کی جب ہمارے پاس میں نماز کی پابندی ہوگی، ہمارے پاس میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ہمارے پاس میں والدین کی خدمت ہوگی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔